السلام علیکم معزز سامعین، کہانی کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں۔ ایک دن میں یونیورسٹی کے گیٹ سے نکلی تو اچانک ایک نوجوان مجھے سامنے کھڑا نظر آیا۔ وہ میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے مجھے پہچانتا ہو۔ میں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی، لیکن وہ میرے پیچھے ہو لیا، پست آواز اور بچکانہ کلمات سے میرے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ اے خوبصورت حسینہ، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں بہت دنوں سے آپ کو دیکھتا آ رہا ہوں۔ میں خوف اور ڈر کی وجہ سے تیز تیز چلنے لگی تو میرے قدم لڑکھڑانے لگے، میری پیشانی پسینے سے شرابور ہو گئی۔ اس سے پہلے میرے ساتھ کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ میں مدہوش اور انتہائی پریشانی کے عالم میں گھر پہنچی۔ اس واقعے پر سوچتی رہی۔ خوف، گھبراہٹ اور بے چینی کی وجہ سے میں اس رات سو بھی نہیں سکی۔ اگلے دن پھر یونیورسٹی سے نکلتے وقت میں نے اسے گیٹ کے سامنے کھڑا پایا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی، کیونکہ نہ تو میں کسی اور کو کچھ بتا سکتی تھی اور نہ ہی اسے کچھ کہہ پاتی تھی۔ وہ اب تقریباً ہر روز میرا پیچھا کرنے لگا، ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کوئی نہ کوئی ذو معنی بات کر کے آگے بڑھ جاتا۔ ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی۔ اس نے ایک خط نما لفافہ میرے گھر کے سامنے دروازے کے پاس پھینک دیا۔ میں نے پہلے تو اسے اٹھانے میں خوف محسوس کیا، لیکن پھر ڈرتے ڈرتے اٹھا لیا۔ میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ میں نے جب اسے کھولا اور پڑھا تو اس میں محبت بھرے کلمات لکھے تھے، جنون عشق کے دعوے کیے گئے تھے، اور مزید جو اس نے مجھے تنگ کیا اور پریشان کیا تھا اس کی معذرت کی تھی، بار بار معافی مانگی تھی۔ میں نے کاغذ پھاڑ کر پھینک دیا۔ کچھ دیر بعد میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ میں نے کال ریسیو کی تو آگے وہی نوجوان تھا۔ خوبصورت کلام سے بول رہا تھا اور پوچھا کہ آپ نے خط پڑھ لیا یا نہیں۔ میں نے بڑے غصے سے کہا کہ دیکھو، اگر تم نہیں سدھرے اور میرا پیچھا کرنے سے باز نہیں آئے تو میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں گی اور پھر نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے فون بند کر دیا۔ ایک منٹ بعد دوبارہ فون بجنے لگا۔ میں نے دوبارہ غصے سے کال اٹھا لی۔ وہ آگے سے پیار جتانے لگا کہ میرا مقصد بڑا نیک ہے اور شادی کرنا چاہتا ہوں، اور کہنے لگا کہ وہ بڑا مالدار ہے، عنقریب میرے لیے وہ ایک خوبصورت گھر بنوائے گا اور میری تمام خواہشات کو پورا کرے گا۔ مزید کہا کہ وہ اکلوتا ہے، اس کے خاندان میں سے کوئی باقی نہیں بچا۔ المختصر اس پر میرا دل نرم پڑ گیا۔ شاید میرے اندر کی حرص جاگ گئی۔ میں بھی اس سے بات چیت کرنے لگی اور یوں بے تکلفی بڑھتی گئی۔ دن مزے سے گزرتے گئے۔ کافی دن فون پر گپ شپ چلتی رہی۔ پھر بن بتائے اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ اب تو میں ہر وقت اس کے فون کی منتظر رہتی۔ یونیورسٹی سے نکلتے وقت اس کو تلاش کرتی کہ شاید اس کو دیکھ پاؤں، لیکن بے سود۔ ایک دن یونیورسٹی سے نکلی تو اچانک وہ میرے سامنے آ گیا۔ میں خوشی سے پھٹ پڑی۔ میں اس کی دعوت پر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی اور ہم گھومنے چلے گئے۔ گاڑی میں بیٹھے میں اس کی طرف دیکھتی رہتی اور وہ میری طرف دیکھتا رہتا۔ میں اس نوجوان کی بے حد دیوانی ہو چکی تھی۔ محبت اور پیار کا پاگل پن شروع ہو چکا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں محض اس نوجوان کی شکار بن رہی ہوں۔ پہلی مرتبہ جب اس کے گھر گئی اور شرم و حیا کی سب حدیں پار کر لیں اور جب جذبات کچھ ٹھنڈے پڑے تو میں پاگلوں کی طرح اپنے کپڑوں کی جانب بڑھی۔ مجھے اس وقت شدید شرمندگی اور پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اس سے گلہ کیا کہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ تم ڈرو نہیں، تم میری بیوی ہو۔ میں تمہاری بیوی کیسے ہوں؟ تم نے کون سا میرے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے؟ میں عنقریب تم سے نکاح کر لوں گا، وہ شاطرانہ انداز میں بولا۔ میں بہت بے بسی اور لاچاری محسوس کر رہی تھی۔ خیر میں لڑکھڑاتی ہوئی اپنے گھر پہنچی۔ میری پنڈلیاں میرا بوجھ نہیں اٹھا رہی تھیں۔ یا الہی، یہ میں نے کیا کر دیا؟ کیا میں پاگل ہو گئی ہوں؟ مجھ پر کیا مصیبت پڑی تھی کہ اس نوجوان کے ہاتھوں اپنی عزت خود ہی لٹوا بیٹھی ہوں؟ میں روتی رہی اور کڑوے اشک پیتی رہی۔ میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور انتہائی درجے کی بدحال ہو گئی۔ گھر والوں میں سے کوئی بھی اصل معاملے تک نہیں پہنچ سکا تھا، لیکن میں ایک وعدے سے لٹکی تھی کہ اس کا میرے ساتھ شادی کا وعدہ تھا۔ اس کے بعد اسی وعدے کی وجہ سے کئی مرتبہ میں اس کے ساتھ اس کے گھر میں آتی جاتی رہی، لیکن صرف اس وقت جب اس کے گھر والے گھر پر موجود نہ ہوتے۔ میں سب سے زیادہ عزت والی چیز کھو بیٹھی تھی۔ اس نوجوان کی محبت میں ہر درد اور اذیت کو خوشی سے برداشت کر چکی تھی، لیکن جو میرے اندر احساس ندامی بڑھتا جا رہا تھا، میں اسی شدت سے اس پر شادی کرنے کے لیے زور بڑھا رہی تھی۔ کئی دن بیت گئے۔ اس کے بعد اچانک ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے میری زندگی داؤ پر لگا دی۔ 4 ماہ بعد میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ یہ اسی کا نمبر تھا۔ میں نے جھٹ سے کال ریسیو کر لی۔ دور سے اس کی آواز آ رہی تھی اور مجھے کہہ رہا تھا کہ میں آج ایک اہم کام کے لیے تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں خوش ہو گئی کہ اہم کام کا مطلب تو شادی کے امور کو ہی
انجام دینا ہوگا۔ میں اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی جہاں وہ اپنی گاڑی میں موجود تھا۔ میں اس کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن یہ کیا، وہ تو انتہائی ترش روئی سے پیش آیا۔ اس کے چہرے پر لاپرواہی اور نفرت کے تاثرات تھے۔ وہ کہنے لگا کہ سب سے پہلے تو تم یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ میں تمہارے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، اور ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا کہ میرے نزدیک تمہاری حیثیت ایک طوائف سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم چاہو تو ہم بغیر کسی قید و وعید کے اکٹھے رہیں گے۔ تمہارے بحیثیت طوائف تمام حقوق میں پورے کروں گا۔ میں نے لاشعوری طور پر ہاتھ اٹھایا اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ میں نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا کہ میں سمجھتی تھی کہ تم اپنی غلطی کی اصلاح کرو گے، لیکن تم ایک انتہائی کمینے اور غلیظ انسان ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں اس کی گاڑی سے نیچے اتر آئی اور رونے لگی۔ اس نے شیشے میں سے سر باہر نکال کر مجھے آواز دی، بولا تھوڑی دیر مہربانی فرما کر رکیں، میرے پاس تمہارے لیے ایک عمدہ گفٹ ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک سی ڈی تھی۔ وہ بے باکانہ انداز میں اسے اپنی انگلیوں میں گھما رہا تھا اور متکبرانہ شیطانی مسکراہٹ سے کہہ رہا تھا، میں عنقریب اسی سی ڈی کے ذریعے تجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دوں گا۔ میں نے انتہائی خوفزدہ ہو کر کپکپاتے جسم کے ساتھ اس سے سوال کیا، اس سی ڈی میں ایسا کیا ہے؟ وہ بولا، میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو اور ایک بار دیکھو کہ اس سی ڈی میں کیا ہے۔ میں ڈر اور خوف کی وجہ سے ایک بار پھر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی میں لگی سکرین کے ذریعے مکمل ویڈیو مجھے دکھائی، جس میں وہ سارے لمحات قید تھے جن میں ہمارے درمیان وہ حرام کام ہوتا رہا تھا۔ وہ سب اسی میں ریکارڈ تھے۔ وہ سب دیکھنے کے بعد میری حالت اس وقت ایسی ہو گئی کہ جیسے ابھی بے ہوش ہو کر گر پڑوں گی۔ میرا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا اور میرے آنسو بے اختیار بہتے جا رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے اس سے صرف اتنا کہا، او بزدل، تو نے یہ کیا کیا؟ وہ گھٹیا انسان، کیوں کیا یہ سب میرے ساتھ؟ اس نے مزید کہا کہ وہاں پر خفیہ کیمرے نصب تھے جو ہر حرکت اور پست آواز کو بھی ریکارڈ کر رہے تھے۔ اب تم میری غلام بن کر رہو گی، جیسا میں کہوں گا ویسا کرو گی۔ ایک بار پھر اس ظالم شخص نے گاڑی کے اندر ہی میری عزت کو تادار کیا۔ میں رونے اور چلانے لگی، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں لٹی پٹی عزت کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ میں بے بس ہو چکی تھی۔ یہ اب صرف میرا معاملہ نہیں رہا تھا، میرے گھر والوں کی بلکہ پورے خاندان کی عزت داؤ پر لگ چکی تھی۔ اب میں اس کے ہاتھ میں قیدی بن چکی تھی۔ وہ مجھے ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی طرف منتقل کرتا اور رقم بٹورتا۔ میں دلدل میں گر چکی تھی اور زندگی تباہی کی طرف لے جا چکی تھی، جبکہ میرے گھر والے میرے کرتوتوں سے بے خبر تھے۔ انہیں مجھ پر مکمل بھروسہ تھا۔ 2-3 بار جب کسی مجبوری کی بنا اس کا حکم نہیں مان سکی تو اس ظالم شخص نے ایک دن وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل کر دی۔ ویڈیوز پھیل گئیں اور میرے چچا کے بیٹے کے ہاتھ لگ گئیں، اور پھر سارا معاملہ کھل گیا اور میرے راز افشاں ہو گئے۔ میرے ماں باپ اور سارے خاندان کو پتہ چل گیا۔ رسوائی سارے شہر میں پھیل گئی اور ہمارا گھر شرمندگی سے لتڑ گیا۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑی ہوئی اور اسی ظالم کے ہاتھوں مزید برباد ہونے کے لیے اس کے پاس پہنچ گئی، کیونکہ اس کے سوا اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں اسی دھندے میں مکمل طور پر داخل ہو چکی تھی۔ معاشرے نے مجھے ایک نام دے دیا، طوائف۔ اب میں ایک طوائف کہلاتی ہوں۔ میرے شب و روز اسی نام کے دھندے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی دوران مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ میرے والدین اور بہنیں دوسرے شہر نقل مکانی کر گئے ہیں، لیکن رسوائی ادھر بھی ان کے ساتھ ساتھ پیچھے چلی گئی اور ادھر میں ذلت اور ڈوبی بدکار عورتوں کے درمیان رہنے لگی۔ اس کا ذمہ دار یہ گھٹیا شخص تھا۔ کسی روبوٹ کی طرح وہ مجھے حرکت دیتا۔ میں خود کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ یہ نوجوان مجھ سمیت کئی گھروں کی تباہی اور اٹھتی عمر کی دوشیزاؤں کے مستقبل کی ویرانی کا باعث بنا تھا۔ میں اس ماحول سے تنگ آ چکی تھی۔ کبھی کبھار میرا دل ڈوبنے لگتا تھا۔ میں بے بس تھی۔ میرے پاس اس گندی جگہ کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں سوچ کر تنگ آ گئی کہ اب یہاں سے کیسے جان چھڑاؤں۔ پھر میں نے ایک حتمی فیصلہ کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی میں مطمئن ہو گئی، جیسے اندر ہی اندر سکون محسوس ہونے لگا۔ اب میرا مکمل انتقام لینے کا ارادہ تھا۔ اگلی ہی رات جب وہ میرے جسم کے ساتھ وہی بھیانک کھیل کھیلنے کے لیے آیا، وہ نشے سے دھت تھا۔ اسے اپنے آس پاس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور اسے چھرا گھونپ دیا۔ وہ پہلے ہی بار میں ختم ہو گیا۔ میں نے انسانی صورت میں ایک شیطان کو قتل کر دیا تھا، مزید معصوم لڑکیوں کو اس کی برائی اور چنگل سے بچا لیا تھا۔ میرا انجام یہ ہوا کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ اب میں پابندِ سلاسل ہوں اور سلاخوں کے پیچھے ہوں۔ عمر قید کی سزا مکمل ہونے میں چند سال باقی ہیں، لیکن میں آج بھی اپنے فعل بد پر ذلت اور محرومی کی گھونٹ پی رہی ہوں اور اپنی زندگی پر سخت شرمندہ ہوں، جس میں سراسر میرا اپنا ہی قصور تھا۔ میں نے اپنا یہ قصہ سپرد قلم کر دیا تاکہ ہر وہ بھولی اور معصوم لڑکیاں جو ناکام اور بدنام عاشقوں کے جھوٹے اور بھڑکیلے الفاظ کے پیچھے بھاگ رہی ہیں، اس کہانی سے عبرت اور نصیحت پکڑیں۔